الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتبعوا سبيل من أناب إليه. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. حمد و صلات کے بعد میر محفل منظور نگاہ حضور جاز امت عزت محب حضرت قبلہ کی مشتاق احمد شاہ صاحب علیہ جدید دامت برکات حکمت قدسیہ اراکین ارکان فرینڈز اور دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ معاشرتی حیوان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کی منزل تک مل جل کر پہنچتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی معاشرے کے لیے کپڑے تیار کرتا ہے، کوئی جوتی تیار کرتا ہے، تو اس طرح تقسیم کار ہے۔ اور انسانی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے معاشرتی رنگ اختیار کرتی ہے، یعنی مل جل کر رہتے ہیں۔ جب انسان ملتے ہیں تو ان کی کامیاب زندگی کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں ضابطہ دیا وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی بھی سفر کریں، حدیث پاک کے مطابق، تو انہیں چاہیے کہ ایک کو اپنا امیر بنا لے تاکہ دوسرا اس کی پیروی میں جب چلے گا تو سفر کامیاب ہوگا۔ اسی طرح پوری زندگی میں کامیابی کی منزل سر کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے انسانی معاشرہ کا جو کاروان ہے اس کے لیے امیر کی ضرورت فطری بھی ہے اور دینی بھی۔ لہذا اسی لیے ارشاد ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو اس کی اطاعت کرو۔ صاحب امر ہی امیر کارواں ہوتا ہے، مختلف نام ہے اس کے معاشرے میں۔ تو اس روشنی میں الحمدللہ تعالی ہماری تحریک، اس کے میر کارواں ہیں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میر کارواں میں جو خوبیاں، جو کمالات ہونے چاہیے انہیں علامہ اقبال نے حسین انداز میں ذکر کیا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو جیسا کہ حضرت نے بھی اشارہ کیا، میں تو ایک عوامی مقرر ہوں، لیکن ایسی فکری مجالس میں علامہ اقبال کا سہارا لے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ میر کارواں میں نگاہ کی بلندی یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس پوری امت کے میر کارواں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ گویا محبوب کریم کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ پورے عالمین کی رہنمائی اور اصلاح کی۔ یہ بطور میرے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فکری کا ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ کا مقصود پورے جہانوں کی اور پوری انسانیت کی اصلاح ہے۔ اسی طرح آپ اور میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارے بارے میں فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امتوں میں سے بہتر ہو جنہیں صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک گاؤں یا شہر کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی
بھلائی کے لیے امت مصطفیٰ کو پیدا کیا. گویا بحیثیت امت مصطفیٰ ہمارا دائرہ کار پوری انسانیت ہے کہ پوری انسانیت کی رہنمائی فلاح کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بلند نظری ہمیں قرآن و سنت سے ہے، اور یہی بلند نظری الحمدللہ حضور سیدی ضیاء الامت کی فکر میں تھی، ذات میں تھی. آپ اپنا مقصود یا آپ کی اصلاح صرف اپنوں تک نہیں تھی بلکہ آپ کی فکر بہت بلند تھی. ہمیں یاد ہے کہ دور حدیث شریف کی کلاس میں ایک دن آپ فرمانے لگے، ہمارے دور میں، جس دور میں ہم رشید میں زیر تعلیم تھے، فرقہ وارانہ تناؤ ملک میں بہت زیادہ تھا اور تقاریر اور مجالس اسی بارے میں ہوتے. لیکن آپ نے ایک دن بڑے درد دل سے فرمایا کہ میں نے مصر میں جو کچھ پڑھا یا جو تعلیم حاصل کی، اس کے نتیجے میں میرا فوکس ایک فرقہ کی ترجمانی نہیں تھی بلکہ میرا فوکس اسلام کی ترجمانی تھی. لیکن افسوس کہ آج امت فرقوں کی ترجمانی میں بٹ گئی. اور الحمدللہ ہمارے مرشد کریم کے اس ارشاد پر آپ کی تصنیفات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی پوری زندگی شاہد ہے کہ آپ کے کام کا دائرہ کار صرف محدود نہیں تھا بلکہ اس میں آفاقیت تھی. پوری انسانیت اور اسلام کی ترجمانی، نہ کہ فرقہ کی ترجمانی. تو جو ایک میرے کارواں میں وصف ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور ضیاء الامت کو بدرجہ کمال عطا فرمایا تھا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اسی فوکس کو آپ لے کر آگے بڑھے اور ایسے مقاصد اختیار کیے جو کہ آفاقی تھے. جیسا میں نے اب کیا، ہمارے تعلیمی دور میں فرقہ وارانہ ماحول تھا اور ہم وہ تقاریر علماء سے سنتے. خود میرے گاؤں میں بھی ایسا ماحول تھا، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عذراء کرم عموماً تھوڑے سے وقت کے لیے جاتے، جلسے کی صدارت فرما کر برکت عطا کرتے، لیکن کبھی آپ نے اپنی تقریر کا فوکس کسی فرقے کو نہیں بنایا بلکہ جو بھی گفتگو کی اس کے اندر وہی ہماگیری، وہی آفاقیت کہ قرآن کی کسی آیت کو بنیاد بنایا اور اس کی روشنی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں اور وہ کمالات بیان کیے جس سے پوری انسانیت کو فائدہ اور اصلاح. تو آپ کی فکر میں یہی بلند نظری تھی کہ آپ محدود فکر کے قائل نہیں تھے. اسی لیے جب آپ نے دارالعلوم شروع کیا تو آپ سب اور میں جانتے ہیں، یہ باتیں ہم صرف یاد دہانی کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا مقصود محض مسجد کے امام یا خطیب تیار کرنا نہیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے عموماً من لم یعرف باحوال زمانے فلیس بعالم، جو آدمی اپنے زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، جن میں کہ بڑی وسعت ہے، وہ آدمی عالم کہلانے کے قابل نہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے معاشرے میں اس قدر کامل انسان بن کر جائیں کہ وہ معاشرے کی ہر سطح پر امت کی رہنمائی کر سکیں. مسجد میں بھی، اور الحمدللہ وقت نے ثابت کیا، آپ کی فکر کے حامل لوگ آج مساجد میں نہیں، کالجز میں ہیں، سکولز میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، بلکہ عدالتوں میں ہیں، اور بہت سے انتہائی وسیع میدان میں جہاں آپ جائیں بیرا شیف سے فیض یافتہ لوگ آپ کو کسی نہ کسی انداز میں ضرور ملے. تو یہی آپ کی بلند نظری تھی کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو یہ وسعت فکر دی کہ آپ محض صرف ایک مسجد کی آبادی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں بلکہ پورے انسانی کارواں اور پورے اسلامی معاشرہ کی ہر سطح پر رہنمائی. آپ نے دیکھا کہ آپ نے نصاب بھی پھر اسی انداز میں ترتیب، آپ نے روایتی نصاب نہیں پڑھایا
بلکہ اس کے اندر وقت کے مطابق تبدیلی کی، انگلش، پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس کے مضامین کو شامل کیا۔ اور آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اکنامکس اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسلامی معیشت کی خوبیاں بیان کر سکیں اور آپ ان کی، اور الحمدللہ میں رشید میں آخری سال میں طالب علم تھا جب پنڈادن خان آیا اور بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اور پروفیسر کے ساتھ ہماری نشست ہوتی تو بیٹھتے تھے، تو الحمدللہ وہ پروفیسر بھی کہتے تھے کہ ڈیرہ شیف کے فضلاء کی فکر میں تنگی نہیں ہے بلکہ وسعت ہے، اور الحمدللہ ان پروفیسر حضرات سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ہم احساس سے بہتری کا شکار نہیں۔ تو یہ آپ کی فکر میں ایک وسعت تھی کہ آپ نے نہ صرف دینی طبقہ میں اصلاح کی بلکہ ایسا نصاب دیا کہ کالج میں پڑھنے والے جو لوگ خوبیاں حاصل کرتے ہیں، مثلا انہوں نے جدید علوم آتے ہیں، وہ جدید علوم آپ نے اپنے نصاب میں شامل فرمائے، اس لیے شامل فرمائے کہ آپ جانتے تھے کہ انگریز کی تقلید کا ایک دور ہے، ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کے لوگ انگلش اور جدید مضامین تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ان جدید مضامین کے حامل لوگوں کو مسلمان رکھنا ہے تو ان کے دل کے اندر دین بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ نے جدید و قدیم علوم کو ایک جگہ جمع کیا، اور بقول اقبال آپ جانتے تھے کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، کہ ان کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء میں اگرچہ جدت تعلیم کا انداز تو ہے لیکن ان کے دل دین سے خالی ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، اور آج الحمدللہ ڈیرہ شیف کے فضلاء بڑے اعتماد، خود اعتمادی اور احساس بہتری کے ساتھ کالجز اور یونیورسٹیوں میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ یہی آپ کی بلند فکری تھی کہ آپ نے اپنے پڑھنے والے بچوں کو جو نام دیا وہ شاہین کا نام ہے۔ پرندوں میں شاہین ایک بلند فکر پرندہ ہے، وہ مردہ نہیں کھایا کرتا، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے اور اس کی پرواز بلند ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ہمیں تو یاد ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کی فکر میں وسعت پیدا کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے، اور یہ شعر عموماً پڑھا کرتے تھے، برا نپا ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلا، کہ اگر معاشرے میں عزت چاہتے ہو تو پھر بلند نظر ہو جاؤ، بلند فکر ہو جاؤ، تمہاری فکر میں بلندی ہونی چاہیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میر کارواں کی حیثیت سے ایک بلند نظر انسان تھے۔ یہ بلند فکری نہ صرف تعلیمی طور پر تھی، نہ صرف نظری طور پر تھی، بلکہ عملی طور پر بھی تھی۔ ہم بحیثیت ایک دینی طالب علم سوچا کرتے تھے کہ ایک غیر متشرع آدمی آتا ہے، حضور قبلہ پیر صاحب اسے بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، بعض اوقات طبیعت میں ان کے باز آتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو غیر متشرع لوگ ہوتے تھے حضور کے نظر عنایت اور آپ کے قرب کی وجہ سے چند دنوں کے بعد ان کے چہروں پر ہمیں سنت رسول کی بہار خود الحمدللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ ہمیں بھی یہی بات ملی۔ میرے یہاں عزیز ایک تو بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ ایک لڑکا وہ ہمارے شہر میں اور سطح کا مشہور تھا، بڑی مونچھیں اور اس کا عجیب انداز تھا، تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں نے کہا، ہمارے چند قریبی دوستوں نے کہا اس سے بیعت نہ کریں، اس کی کوئی شہرت معاشرے میں اچھی نہیں، لیکن میں نے حضور ضیاء الامت کا وہی ویژن سامنے رکھا کہ ہم اور ہمارا کام اور ہمارا عمل معبود نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں قریب لگانا چاہیے۔ میں نے توکل پر اسے بیعت کر لیا، اور یہاں محفل میں ہمارے عزیز موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ الحمدللہ دن بدن اس بچے میں اصلاح آئی اور وہ دین کے قریب سے قریب تھا۔ تو آپ میں بلند نظری اللہ تعالیٰ نے بہت رکھی تھی، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی فکر کی آفاقیت کی وجہ سے آج حضور ضیاء الامت کے چاہنے والے آفاق در آفاق آپ کو ملیں۔
اور ان کا دائرہ عمل الحمدللہ جیسا میں نے عرض کیا ایک ایک بات پر تو یہاں گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن میں چند اشارات میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات، سخن دل نواز ہونا چاہیے میرے کاروان کو، کہ اس کی بات میں ایسی کشش اور ایسی تاثیر ہو کہ وہ کاروان کے شرکاء کو آگے سے آگے لے جائے، ان کی ہمت عمل بڑھائے، اپنی باتوں سے انہیں حوصلہ دلائے کہ تم اور آگے بڑھو۔ ابھی آپ نے سنا حضور ضیاء الامت کا انداز کیا تھا کہ جو کاروان میں شامل ہوتا آپ چاہتے کہ وہ کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو، اس کے لیے آپ جو انداز ہوئے دل نوازی اپناتے، ایک واقعہ ایک سے بڑھ کر ہے۔ ابھی آپ نے قبلہ خواجہ معظم الحق صاحب سے حکیم اشرف صاحب کے بارے میں سنا کہ حضور ضیاء الامت ان کے گھر پہنچ گئے، ان کے کھیتوں میں پہنچ گئے کہ یہ ہمارا بچہ ہم سے جدا نہ ہو۔ اسی طرح آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ایسی دل نوازی کرتے تھے کہ چھوٹے بندے بھی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے اور بڑے کام کے لیے تیار ہو جاتے۔ مجھے یاد ہے میں جب پہلی کلاس میں داخل ہوا، ابتدائی امتحان میں فرسٹ تھا، آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا تم کہاں کے رہنے والے؟ میں نے کہا میں ہاتھی بند کا رہنے والا، ہمارا گاؤں جہالت ان چیزوں میں علاقے میں مشہور ہے۔ تو فرمایا ہو ہاتھی بند کے یا مائگریٹ ہو کر یہاں آئے؟ میں نے کہا میں ہوں ہاتھی بند کا۔ تو انتہائی شفقت کے ساتھ میرے ماتھے پر بوسہ دے کر فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہاتھی بند سے ایک ہیرا مل گیا۔ آپ فرمائیں ایک عام انسان میرے جیسا دیہاتی آدمیوں سے کیا پتا ہیرا کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے مجھے یہ فرمایا تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آگے بڑھنا چاہیے، مجھے اور محنت کرنی چاہیے۔ تو آپ کا یہ جملہ آج تک مجھے مٹھاس بھی دیتا ہے، مجھے حوصلہ بھی دیتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک نئی زندگی کی راہیں عطا کرتا ہے۔ یہ 1974-75 کا واقعہ ہے کہ پرانے الکرم ہاسٹل کی اس سائٹ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ مغرب کے بعد ہم اینٹیں اٹھا کر آ رہے تھے، تو آپ ابابین پڑھنے کے بعد جب واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو آپ نے دیکھا تو تھوڑی دیر آپ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ لڑکے اینٹیں اٹھا کر لا رہے۔ تو جب میں قریب سے گزرا تو فرمایا تم بھی اینٹیں اٹھا رہے ہو؟ میں نے اس کے جی حضور۔ تو میرے اس بازو کو پکڑ کر یہاں سے پکڑ فرمانے لگے یہ کیا بازو اینٹیں اٹھا سکتے ہیں؟ تم تو پھر ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا یہ بازو کمزور نہیں، اللہ ان سے بڑا کام ہے۔ اصل میں یہ جملہ وہ دل نوازی کا جملہ تھا جو ایک بیمار اور نحیف اور کمزور انسان کو قوت عمل دینے والا تھا۔ میرے کارواں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارواں کے نالائق لوگوں کو بھی ایک حوصلہ، ایک ہمت دے کر کام کے قابل کر دے اور ان پر یہ چیز آشکارا کر دے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر۔ اسی طرح آپ ہماری کلاس میں فرمایا کرتے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عمارت جب بنتی ہے تو وہاں ساری اینٹیں نہیں لگتی، وہاں اینٹیں بھی لگتی ہیں، وہاں روڑا بھی لگتا ہے، وہاں ریت اور مٹی بھی لگی، تب ایک محل یا عمارت بنتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تم سارے بچے جو موجود ہو یہ نہ سمجھا کرو کہ دین کی عمارت قائم کرنے کے لیے ہر جگہ بہت زیادہ ذہین اور قابل لوگ ہی کام آ سکتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، جس سے چاہتا ہے کام۔ وہ جو تعلیمی طور پر کمزور دوست تھے ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے یہ جملہ تھا۔ اور الکرم فرینڈز کے دوست، میں تو کیونکہ کام کرتا ہوں مجھے تجربات ہیں، انہیں تجربہ ہو چکا ہوگا کہ کامل فضلاء کی نسبت جو ہمارے وہ فضلاء، جو وہ ساتھی، وہ بھائی، وہ الکرم فرینڈ کے محبین جو 2 سال 3 سال 4 سال ڈیرہ شیخ رہے اور پھر کارواں سے بظاہر جدا ہو گئے، انہیں حضور ضیاء الامت کی شفقتوں اور احساس نے دوبارہ اس انداز میں وابستہ کیا کہ وہ کامل فضلاء کی نسبت کام زیادہ کرے۔ اور اس طرح میرے کارواں تھے کہ اپنے کارواں میں شامل تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ان کی ہمت بڑھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم کام کر سکتے ہو اور تمہیں کام کرنا چاہیے۔
تو یہ آپ کا انداز تھا۔ الحمدللہ آج یہی وجہ احسان زیادہ ہے، یہی دل نوازی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، اور الحمدللہ ہم دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو پورے جہانوں کی اصلاح کے لیے منتخب کیا تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ آپ اپنے ہم مجلسوں، اپنے عزیزوں، اپنے صحابہ اور پاس آنے والوں کے لیے نرم دل ہیں اور دل نواز ہیں۔ حضور کی دل نوازی کا یہی فیضان کامل طور پر حضور اعظم کو نصیب، اور الحمدللہ جو ایک مرتبہ آیا پھر وہ ٹوٹنا بھی اس نے چاہا تو نہیں ٹوٹ سکا، جڑا رہا۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق، آپ کا اخلاق، آپ کا پیار، آپ کی دل نوازی ہمیں الگ نہیں ہونے دیتی تھی۔ کتنے ایسے دوست ہیں، میرا ایک شاگرد ہے، وہ ایک مرتبہ ہم سے ناراض ہو گیا اور حضور احمد کے علم میں تھا، تو میں نے کیا، بلکہ اس کی تعلیم و تربیت الحمدللہ کفالت وغیرہ ہم نے کی تھی، آپ جانتے تھے ساری بات۔ میں نے کیا حضور وہ باغی ہو گیا اور ہمیں چھوڑ گیا، تو آپ نے جو اگلی بات کی وہ آپ سوچ، آپ نے فرمایا اچھا یہ ہے، اسے اس ہاتھ پر بیعت بھی ہوا اور آج تک وابستہ ہے۔ تو یہ تھا انداز دل نوازی کہ اس میر کارواں نے اپنے کاروان سے تھوڑی سی نسبت بھی رکھنے والوں کو جدا نہیں ہونے دیا، بلکہ انہیں اپنے ساتھ وابستہ رکھا۔ آج حال یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے برکز اور دوستوں کی حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کم از کم کانفرنس کے جو ذمہ دار احباب ہیں یا ہم جو لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اقبال کی جیسا کہ اقبال کا قول ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں میرے کارواں میں وہ خوئے دل نوازی۔ آج جہاں خوئے دل نوازی میں کمی آ رہی ہے اور ہمارے کام میں کمزوری آ رہی ہے، وہاں حضور زیادہ امت کے کردار کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب سلیقہ دل نوازی ہم اختیار کریں گے تو یقیناً ہمارے کام میں، مثلا ایک دوست چند ماہ کا چندہ نہیں دیتا تو میں اپنے عزیزوں کو کہتا ہوں کہ آپ اسے یہ نہ کہیں کہ آپ نے اتنا چندہ نہیں دیا، آپ اسے یاد دلائیں، اور اگر وہ آمادہ ہو جائے تو پچھلا سارا جرمانہ اسے وصول نہ کریں، اسے کہیں بھئی باقی تلافی آج سے اثر نو ہم زندگی کا آغاز کریں۔ تو اگر آپ اس پر پچھلا سارا بوجھ ڈالیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر آپ اسے پچھلی معافی دے دیں گے یا نرمی کریں گے اور آگے سے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ تو اس طرح الحمدللہ تعالی ہمارے شیخ کریم حضور زیادت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے جو خوئے دل نوازی عطا کی تھی، اپنے ہی نہیں غیر بھی اس کے معترف ہیں اور غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو تعارف میں دوستوں نے بتایا کہ یہ حضور زیادت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، تو بڑی محبت سے مجھ سے انہوں نے معانقہ کیا اور کہنے لگے کہ پیر محمد کرم شاہ صاحب کا مقام صرف اہل سنت کے دل میں ہی نہیں بلکہ معاشرے کا ہر سنجیدہ طبقہ پیر کرم شاہ صاحب کی عظمت کو سلام۔ تو الحمدللہ آج جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ تربیتی پروگرام ہے، تو آپ اور میں ہم جو مشن حضور زیادت سے وابستہ ہیں ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پرسوز شخصیت اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کارواں کی شخصیت صاحب درد ہونی چاہیے۔ اس چیز کا درد اپنے مشن کا، اپنا جو زندگی کا مقصد ہے، تو چونکہ حضور زیادت کی زندگی کا مقصد احیاء تعلیم تھا معاشرے میں اور احیاء تربیت اور کردار تھا، لہذا آپ نے ہمیشہ اسی کو اپنا فوکس بنایا اور اسی پر آپ کاربند رہے کہ آپ اپنے مشن کے لیے کتنے مخلص تھے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو مصر سے واپسی پر باپ
بہاولپور یونیورسٹی کی وائس چانسلر کی آفر دی گئی، بادشاہی مسجد کی خطابت کی آفر دی گئی، بہت بڑی بڑی آفرز دی گئی، لیکن آپ اپنے اس اصلی مقصد کے ساتھ جڑے رہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے اپنے آقا کریم کی امت کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، جہاں ان کی یعنی علم بھی ہو اور اخلاق اور سیرت کی تعمیر بھی ہو، تو آپ اس سے جڑے رہے، ہمیشہ زندگی بھر اس سے وابستہ رہے۔ یقیناً جب اذان پڑے ہوتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں، مثلاً کل ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جتنی ہمارے دوست ہیں ڈیرہ شریف سے وابستہ اتنے ہمارے اس کنونشن میں آ نہیں رہے۔ عموماً ہمیں بعض اوقات ان حوصلہ شکنیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن میں اپنے قلم کے فرنٹ سے عرض کروں گا کہ ایک جو عظیم مقصد کا راہی ہوتا ہے اسے وقتی تھوڑی بہت مایوسی یا ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ آپ ہمیں سبق میں بھی یہ بات سناتے تھے، اور استاد مکرم قبلہ حافظ احمد بخش صاحب نے جمال کرم میں بھی لکھی ہے، کیا فرماتے ہیں، وہ بھی دور آیا کہ خارجی رکاوٹیں اور پریشانیاں تھیں، مخالفین مجھے مقدمات میں الجھائے رکھتے، پھر اندرونی بھی پریشانیاں تھیں، تو ایک مرتبہ اس قدر میں پریشان ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ میں نے یہ مشکل راستہ کیوں اختیار کیا ہے، باقی پیروں کی طرح میں بھی آرام کروں اور میں بھی سکون کی زندگی گزاروں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ میں اور کوئی کام کروں، تو 2-3 دن بعد سیاشیب میں عرس تھا، وہاں جب میں گیا تو وہاں وہ جو قوالی پڑھ رہے تھے وہ مولانا جامی کا یہ شعر پڑھ رہے تھے، جامی اور باب وفا از رہے عشق نہ روان، سر مبادت گر عظیم راہ قدم باز کشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جامی اور باب وفا اپنے عشق و وفا کا راستہ بدلا نہیں کرتے اپنے مشکلات کی وجہ سے، اپنا راستہ اور اپنا کام چھوڑ نہیں دیا کرتے، سر مبادت سر ہی نہ رہے گر عظیم راہ قدم باز کشی، اگر اس سے تو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو پھر تیرا سر ہی نہیں رہنا چاہیے، وہ سر اپنے راہ وفا میں محبوب کے قدموں میں قربان ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی میں نے قوالوں کا یہ شعر سنا تو میں نے اثر نو عزم کر لیا کہ کرم شاہ مشکلات سے گھبرا کر راستہ بدلنا مردوں کا کام نہیں، جیسا کہ ایک آسان شعر ہے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر میں، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ تو حضور جان امت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشن کے ساتھ کتنے ڈیووٹڈ تھے، کتنے منسلک تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی جیسی ایک آفاقی شخصیت، مولانا عبدالستار نیازی جیسی خلوص شخصیت، انہوں نے ایک مرتبہ آپ پر دباؤ ڈالا کہ آپ سیاست میں آئیں، آپ کی وجہ سے جمعیت علماء پاکستان کو بڑی قوت ملے گی۔ تو جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو دونوں انسان امت مسلمہ کے عظیم فرد تھے اور یہ اہل سنت کے وہ لیڈر تھے جن پر بجا طور پر اہل سنت کو ناز ہے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں نے انہیں ایک بات کی، میں نے انہیں کہا نورانی صاحب، نیازی صاحب، آپ یہ بتائیں جو کام میں کرم شاہ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، تعلیم اور تصنیف ٹھیک کر رہا ہوں، تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کے کام کے اثرات بڑے دور رس ہیں اور گہرے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ ایسا کریں کہ سیاست کے لیے کسی اور دوست کو منتخب کریں، مجھے میرے راستے سے نہ ہٹائیں، میں جو کام کر رہا ہوں میں یہی کام کروں۔ اور کیا آپ نے فرمایا کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ایک سپاہی ایک میدان میں تو کامیابی سے اپنی منزل سر کر لے؟ تو آپ گویا اپنے مشن سے ہر حال میں جڑے رہے۔ یہی میرے کارواں کی شخصیت میں اپنے مشن سے بے پناہ لگاؤ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حال ہو اس کے اپنے مشن سے محبت تعلق وہ سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شوق، یہی آپ کی لگن، جب آپ سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت میں جج تھے تو آپ بخاری شریف ہمیں ان دنوں پڑھا رہے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں چھٹی ہوتی ہے تو مجھے اسلام آباد کی فضاؤں میں چین نہیں آتا، مجھے سکون آتا ہے تو دارالعلوم احمدیہ ہاؤس یا جاتا ہے، اور میں بے چین ہوتا ہوں کہ کب میں اپنے بچوں میں جاؤں اور آج کا سبق کور کر لوں،
آج کا سبق پڑھا لوں تو گزارش یہ ہے کہ اپنے مشن سے بے پناہ لگاؤ. یہ بھی میرے کارواں کے اندر ہوتا ہے اور یہی چیز اس کے کارواں کے جملہ افراد میں ہوتی ہے. یہی وہ سوچ ہے, یہی وہ درد ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کے تمام رہنماؤں میں تھا اور حضور امت کے اندر بھی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہی درد عطا فرمائے. دو ہی بات ہوتی نا, یہی درد غالب ہوتا ہے, یہی چیز غالب ہوتی کہ میرا مشن آگے بڑھے. مجھے ایک دن فرمانے لگے آپ کہ میں مغال جاتے ہوئے جب پنڈادن خان سے گزرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے پنڈادن خان میں بھی کوئی اہل سنت کا معلوم نہیں کام ہے نہیں ہے, اہل سنت کی حالت ہے. یعنی یہ ہر وقت فکر کہ ہمارا کیا ہے. ساتھ ہی فرمانے لگے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پنڈادن خان ہمارا گھر بننے والا ہے. تو الحمدللہ ہر وقت ایک ہی دھن اور ایک ہی فکر سوار تھی کہ میں خدمت کا پیمانے وفا باندھا ہے, اس میں کہیں کمی نہ ہے. اسے کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سیدی ذات امت کے اس سوز اور درد کی خیرات مانگتے ہوئے علامہ اقبال کے اس شعر کا سہارا لیتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم پر بھی کرم کر اور صدیق اکبر اور سیدنا علی مرتضیٰ اور حضور امت کا ہمیں بھی سوز عطا فرما. علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اور آپ کا ایک دوسرا شعر ہے, آپ اس میں دعائیہ انداز میں علامہ اقبال جو دعا مانگتے ہیں وہی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جو سوز اللہ کریم نے میرے مرشد کریم کو عطا فرمایا, اللہ اس کی ہمیں خیرات عطا فرمائے اور ہم الکرم فضل کے سٹیج سے اس کام کو اور آگے بڑھائیں.